جس کرب میں، جس بے سکونی کے اندر یہ قوم اور یہ امت ہے، ہم میں سے ہر ایک اس کے ظاہری اسباب کے پیچھے بھاگ رہا ہے کہ اس کا سبب کیا ہے۔ کوئی اس کا سبب حکومت میں ڈھونڈتا ہے، کوئی اس کا سبب معیشت میں ڈھونڈتا ہے، کوئی اس کا سبب سیاست میں ڈھونڈتا ہے۔ لیکن میرے عزیزوں، دوستوں، بزرگوں، حدیث پاک میں محبوب کائنات جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تکلیفوں کے اسباب جو ذکر فرمائے وہ کچھ اور اس میں اس انسان کا اپنا ہاتھ اور اپنا کردار ہوتا ہے۔ اس لیے حدیث پاک میں کیا فرمایا، جب میری امت صحیح ترتیب پر اپنے مال کی زکوٰۃ اور صدقات دینا بند کر دے گی، اللہ پاک آسمان سے بارشیں بند فرما دے۔ جب کسی قوم کے اندر ظلم، بے انصافی، زیادتی، حق تلفی عام ہو جائے، اللہ پاک آسمان اور زمین کے دروازوں کو، خیر کے دروازوں کو بند فرما دے۔ اس لیے میرے عزیزوں، دوستوں، بزرگوں، آج بہت بڑی ضرورت ہے کہ ہم اپنی کمزوریوں کا، غلطیوں کا، کوتاہیوں کا ادراک کر کے اس کی اصلاح کی فکر کریں، اور جو سنت طریقہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر امت کو تلقین فرمایا، خود بھی اس پر عمل کیا، آج ہم اس سنت طریقے کی طرف جا رہے ہیں۔ صلاۃ الاستسقاء کے معنی آتے ہیں طلب بارش، اللہ سے بارش کو مانگنا۔ اس بندے کو یہ احساس ہو جائے کہ آسمان سے بارش برسانے کا اختیار صرف کس ذات کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس۔ اللہ نہ چاہے مخلوق کچھ بھی کر لے، کتنا زور لگا دے، دنیا نے بڑے تجربے کیے، ہم مصنوعی بارش برسائیں گے، یہ کریں گے، لیکن جب اللہ پاک کی غیور ذات وہ اپنی قدرت کے ظاہر کرنے پر آ جائے تو بندہ کچھ بھی نہیں، حکومت کچھ بھی نہیں، سب عاجز ہے۔ اس لیے اس کائنات کے سب سے بہترین انسان، سب سے خوبصورت ہستی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر کہ جب بارشیں بند ہو جائیں، قحط سالی ہو جائے، زمین کا پانی گہرائی میں چلا جائے، آج لوگ کتنے پریشان، کنویں خشک ہو گئے، بورنگیں خشک ہو گئی، اب جتنی کھدائی ہوتی ہے پانی زمین کی گہرائی میں جاتا چلا جاتا۔ اگر مشین کے ذریعے سے پانی آتا، آج کیوں زمین سے مشین پانی نہیں نکال رہی؟ مشینیں تو وہی ہے، ٹیکنالوجی تو اور آگے چلی گئی، ترقی تو اور زیادہ ہو گئی، لیکن ان سب چیزوں کے باوجود زمین کی کھدائی ہے، پانی نہیں، اس لیے کہ پانی کے خزانے اللہ کے پاس ہے، بارش کے خزانے اللہ کے پاس ہے، رزق کے خزانے اللہ کے پاس ہے، اور جب تک یہ امت اللہ کو راضی نہیں کرے گی یہ حالات ختم نہیں ہوں گے۔ اس لیے بڑی ضرورت ہے کہ اللہ کی ذات کی طرف رجوع کیا جائے، توبہ استغفار کیا جائے۔ وہ کون سا گناہ اور ظلم ہے جو ہمارے وجود سے آج نہیں ہوا دوستو؟ ہم نے کتنے لوگوں کے حق نہیں مارے آج، کیا کچھ نہیں کیا ہم نے، اور اس کے بعد ہم کہیں کہ جی برکتیں نہیں ہیں، اس کے بعد ہم کہیں جی گرمی کی شدت ختم نہیں ہو رہی، اس کے بعد ہم کہیں کہ جی بارشیں رک گئی ہے، اور پھر اس لیے کہ تاکہ میری طرف کوئی انگلی نہ اٹھے ہم نے اس کے لیے ظاہری اسباب کو ڈھونڈنا شروع کر دیا کہ جی اس کی یہ وجہ ہے، یہ وجہ ہے، یہ وجہ ہے۔ اس لیے میرے عزیزوں، دوستوں، بزرگوں، یہ اس موقع کا سنت عمل ہے، استسقاء کی نماز۔ تو انشاءاللہ آج اسی مقصد سے ساتھیوں نے فکر کی ہے، اور ہم یہ مسنون عمل، مسنون نماز جو استسقاء کی ہے وہ ابھی پڑھیں گے۔ اس کی ترتیب بھی میں عرض کر دیتا ہوں کہ انشاءاللہ پہلے یہ 2 رکعت استسقاء کی نماز ہوتی ہے، یہ ایک نفل نماز ہے، اور نفل نماز کو اللہ پاک نے انفرادی رکھا ہے، اکیلے، لیکن بعض ایسی خصوصی مواقع ہے کہ جس میں نفل کو
اجتماعیت کی شکل دے دی جاتی، اس میں سے یہ بھی۔ اس لیے اس سنت پر عمل کرنے کا آج ہمیں اگر موقع مل رہا ہے، یہ بھی بڑی خوش نصیبی ہے کہ آج یہ سنت عمل بھی ہم کر لیں۔ تو یہ 2 رکعت نفل نماز ہوتی ہے جماعت کی شکل میں، جیسے عام نماز ہم پڑھتے ہیں، اس میں کوئی فرق نہیں۔ انشاءاللہ جب 2 رکعت نفل نماز ہو جائے گی، اس کے بعد امام کے ذمے ایک عمل ہوتا ہے تحویل ردا کا، یعنی چادر کے پلٹنے کا، اور اس کا مقصد تفاعل ہے، نیک فعلی، اللہ پاک کے سامنے اس بات کا اظہار کہ اللہ ہمارے اختیار میں تو اتنا ہے کہ ہم اس چادر کو پلٹ دیں، اور آپ ہمارے حالات کو آپ ہمارے حالات کو تبدیل فرما دیں۔ تو بندہ جتنا عاجزی سے اللہ سے مانگے گا اتنا خیر کا معاملہ ہوگا۔ تحویل ردا کے بعد پھر اس میں خطبہ ہوتا ہے، جیسے ہم جمعے میں خطبہ سنتے ہیں، اس میں بھی مختصر سے 2 خطبے ہوں گے، اور پھر اس کے بعد اصل عمل وہ اللہ پاک سے دعا مانگنا ہے، اور اس دعا کے اندر حدیث پاک میں آتا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ہاتھ اٹھانے میں اتنا مبالغہ فرمایا، یعنی اتنے پھیلا کے ہاتھ اٹھائے کہ صحابہ فرماتے ہیں آپ کے بغل مبارک کی سفیدی ہمیں نظر، اتنا مبالغے کے ساتھ ہاتھ اٹھایا۔ تو ایک عاجزی، انکساری، عجز، اپنے آپ کو اللہ کے سامنے ایک فقیر اور بھکاری بنا دے بندہ اللہ سے اس طرح دعا مانگ۔ تو ہم دعا مانگیں گے اللہ پاک سے بارش کی بھی، پانی کی، رزق کی فراوانی کی، گرمی کی شدت کے ختم ہونے کی، حالات کی درستگی کی، اس مقصد سے جمائیں۔ یہ خیال رکھیں کہ جب بیچ میں انشاءاللہ بارش کے لیے الفاظ آئیں گے کہ اللہ بارشیں برسا دے، آسمان کے دروازے کھول دے، تو وہی ہاتھ کا رخ ہم پلٹ دیں۔ ویسے تو دعا کے لیے ہتھیلی آسمان کی طرف ہے نا، لیکن جب بارش کا تذکر آئے گا تو ہم اپنے ہاتھ ایسے کر لیں۔ بات سمجھ گئے؟ اس لیے کہ اس دعا میں امام کا رخ قبلے کی طرف ہوتا ہے، قبلے، آپ پیچھے آپ بھی قبلے کی طرف بیٹھے ہوں گے اور امام بھی قبلہ رخ ہوں گے، تو اس لیے ان باتوں کو سمجھ لیں ابھی سے۔ تو 2 رکعت نماز ہوگی، پھر انشاءاللہ تحویل ردا امام کے ذمہ ہے، پھر خطبہ ہوگا، خطبے کے بعد پھر انشاءاللہ دعا ہوگی، اور اس کے ساتھ ساتھ انسان ہر وہ خیر کا عمل جو اللہ کی رحمت کو متوجہ کرے ہم اس کا اہتمام کریں، صدقے کی کثرت کریں، لوگوں کے لیے آسانیاں بنائیں، ہمدردی ہو، صلہ رحمی ہو، جو ہمارے ماتحت ہیں ان کے لیے آسانی کرے، اس نیت سے آج کریں کہ اللہ ہم آپ کے سامنے آ گئے ہیں، ہم یہ کر سکتے ہیں، آپ ہمارے ساتھ اپنے فضل اور مہربانی کا معاملہ فرما لیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ بھائی دیکھیں بارش کے طلب کی مسنون دعائیں، آج اتنی بڑی کمزوری ہمارے اندر پیدا ہو گئی کہ ہم ان دعاؤں کے یاد کرنے سے، پڑھنے سے، مانگنے سے بالکل دور اور محروم ہو گئے، حالانکہ حدیث پاک میں بڑی خوبصورت دعائیں۔ اب سب سے آسان مختصر دعا 2 لفظوں کی کیا ہے؟ بارش کے طلب کرنے کی، اللہم اغثنا، اللہم اغثنا، اللہم اغثنا، یہ بار بار اللہ سے ہم مانگیں کہ اللہ بارش برسا دے، اے اللہ بارش برسا دے، اے اللہ بارش برسا دے۔ اور جب شروع ہو جاتی پھر آپ علیہ السلام کیا فرماتے؟ اللہم صیبا نافعا، اللہم صیبا نافعا، اے اللہ اس کو نفع والی بارش بنا دے۔ اور جب بارش بہت زیادہ ہو جاتی پھر آپ علیہ السلام دعا فرماتے اللہم حوالینا ولا علینا، اللہم علی الاکام والآجام والزراب والأودیۃ ومنابت الشجر، اے اللہ اب یہ بہت زیادہ ہو گئی، اس کو شہر سے باہر پہاڑوں پہ، درختوں پہ، وادیوں پر، یا اللہ ان پہ برسا دے۔ دیکھیں ہر موقع کے لیے مسنون عمل ہے لیکن ہم سیکھتے نہیں ہیں تو بھئی آج اس مجمع میں ہم سب نیت کریں کہ اپنی زندگی کو سنت ترتیب پہ گزاریں گے انشاءاللہ، سب نیت کرتے ہیں نا انشاءاللہ، اور خوب صدقے کا اہتمام، توبے کا اہتمام، استغفار کا اہتمام، صلاۃ الحاجت کی پابندی، اور زندگی سے وہ سارے گناہ اور نافرمانیاں نکالنے کا عزم جو اللہ پاک کی ذات کو ناراض کرنے کا سبب ہے۔ تو بھئی سب نیت کرتے ہیں انشاءاللہ، اللہ کریم ہم سب کے یہاں آنے کو قبول فرمائے۔ انشاءاللہ اب 2 رکعت استسقاء کی جماعت ہوگی، اس کے بعد انشاءاللہ تحویل ردا، خطبہ، اور پھر انشاءاللہ دعا ہوگی۔
भाई साथी सफ़े बना लें, बिल्कुल तरतीब के साथ सफ़े बना लें। जमात खड़ी हो रही। ठीक है, ठीक है, सफ में खड़े हो जाएं साथी। बाकी भी जो साथी ड्यूटी पर है वो भी 2 रकात नमाज पढ़ के फिर अपनी जिम्मेदारी पे चले। अल्लाहु अकबर। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़्दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। सब्बिह इस्म रब्बिकल अअला अल्लज़ी खलक़ फसव्वा वल्लज़ी क़द्दर फहदा वल्लज़ी अख़रजल मर'आ फजअलहु गुसाअन अहवा सनुक़रि'ुक फला तंसा इल्ला मा शाअ अल्लाह इन्नहु यअलमुल जहर वमा यख़फा वनुयस्सिरुक लिल-युस्रा फذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع
وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله الله استغفر الله استغفر. الحمد لله. الحمد لله الذي قال في كلامه وهو الذي أرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته وأنزلنا من السماء ماء طهورا لنحيي به بلدة ميتا ونسقيه مما خلقنا أنعاما وأناسيا كثيرا ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معشر المسلمين
إنكم شكوتم جدب دياركم واستيخار المطر عن إدبان زمانه عنكم، وقد أمركم الله أن تدعوه ووعده أن يستجيب لكم، فالحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، لا إله إلا الله يفعل ما يريد. وقال عليه الصلاة والسلام حين سأل المطر: اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا. وقال عليه الصلاة والسلام: اللهم أغثنا غيثا مغيثا مريئا مريعا نافعا غير ضار عاجلا غير آجل. وقال حين نزل المطر: اللهم صيبا نافعا. وقال حين كثر المطر: اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الآكام والآجام والضراب والأودية ومنابت الشجر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك، وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرحم أمتي بأمتي أبو بكر، وأشدهم في أمر الله عمر، وأصدقهم حياء عثمان، وأقضاهم علي، وفاطمة سيدة نساء أهل الجنة، والحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة، وحمدة أسد الله وأسد رسوله. اللهم اغفر للعباس وولده مغفرة ظاهرة وباطنة لا تغادر ذنبا. الله في أصحابي لا تتخذوه ورضا من بعدي، فمن أحبهم فبحبي أحبهم، ومن أبغزهم فببغزي أبغزهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. درود شريف. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، وأغننا بفضلك عمن سواك. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. يا الله يا أرحم الراحمين، يا أكرم الاکرمین، یا ذی الجلال والاکرام، یا حنان یا منان. اے اللہ، ہم سب تیرے گناہگار بندے آج اس جگہ پر جمع ہیں، اور اے اللہ تجھ سے مانگنے کے لیے آئے ہیں. حالات کے مارے ہوئے ہیں، حالات کے ستائے ہوئے ہیں. اے اللہ، اپنے ناراض ہو کر اپنے رزق کے، اپنی برکتوں کے، اپنے پانی کے، اپنے بارش کے، یا اللہ سارے دروازے ہم پہ بند کر دیے. اے اللہ، ہم ایک ایک کے دروازے پر گئے تاکہ ہمارے یہ اسباب کھل جائے، لیکن اے اللہ آپ کی ذات ہے، آپ کی قدرت ہے، آپ کے علاوہ اے اللہ ہم پہ کوئی فضل نہیں کر سکتا. اے اللہ، آج کی اس مجلس میں جس میں تیرے بہت سارے بندے آئے ہیں، اے اللہ ہم گناہگار ہیں، سیاہکار ہیں، بدکار ہیں، گناہوں سے بھرے ہوئے ہیں. اے اللہ تیری رحمت کے امیدوار بن کے آج اس مجلس میں آئے ہیں. اے اللہ تجھ سے تیرے فضل کا سوال کرتے ہیں. تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ طریقہ سکھایا تھا کہ جب اللہ پاک ناراض ہو جائے، بارشیں بند کر دے، تو کھلے میدان میں فقیر بن کے اس کے سامنے کھڑے ہو جاؤ.
اے اللہ آج ہم تیرے سامنے آئے ہیں، ہاتھ پھیلائے ہیں، اے اللہ بھکاری ہے، اے اللہ تیرے در کے سائل ہے، اے اللہ اپنے گناہوں کو قبول کرتے ہیں، اے اللہ اپنی نافرمانی کو قبول کرتے ہیں، اے اللہ اپنے قصور کو قبول کرتے ہیں، لیکن یا اللہ پھر بھی تیرے رحمت کے دروازے کے علاوہ کوئی دروازہ ہمارے پاس نہیں۔ اے اللہ ہم پہ فضل فرما کے زمین اور آسمان کی رحمتوں کے دروازے ہم پہ کھول دے، اے اللہ ہم پہ فضل فرما دے، اے اللہ ہم پہ کرم فرما دے، اے اللہ یہ بن بارش نازل فرما دے، اے اللہ بڑا عرصہ ہوا یہ شہر بارش دیکھنے کو ترس گیا، اے اللہ گرمی کی شدت سے لوگ پریشان ہیں، اے اللہ معصوم بچے پریشان ہیں، اے اللہ بیمار پریشان ہے، اے اللہ بزرگ پریشان ہے، اے اللہ ہمارے گناہوں کے وبال سے اے اللہ ان سب کی پکڑ نہ فرما، اے اللہ ہماری حالتوں پہ رحم فرما، اے اللہ ہماری حالتوں پہ رحم فرما، اے اللہ ہم سب کو معاف فرما دے، اے اللہ ہم تجھ سے مانگتے ہیں، اے اللہ ہمیں معاف فرما دے، اے اللہ ہمیں معاف فرما دے، اے اللہ ہمارے ان الفاظ میں اے اللہ ہمارے اس مانگنے میں بھی ریا ہوگی، یا اللہ اس میں بھی کوئی نہ کوئی دکھلاوا ہوگا، لیکن یا اللہ تیری رحمت کا تو کوئی ٹھکانہ نہیں، تیری معافی کی تو کوئی حد نہیں، اے اللہ فضل فرما کے اے 70 ماہوں سے زیادہ مہربان پروردگار، اے اللہ فضل فرما دے، اپنے محبوب کی حالت کی امت کی حالت پہ یا اللہ رحم فرما دے، اے اللہ رحم فرما دے، اے اللہ رحم فرما دے، اے اللہ ہمارے گناہوں کو معافی کے قلم سے مٹا دے، اے اللہ عفو درگزر کا معاملہ فرما دے، اے اللہ عفو درگزر کا معاملہ فرما دے، اے اللہ اپنی معافی کا معاملہ فرما دے، اے اللہ آج کی اس مجلس میں ہم سے رضامندی کا اعلان فرما دے، اے اللہ دنیا کی ٹھوکریں کھانے کے بعد تیرے پاس آتے ہیں، لیکن یا اللہ آج آ گئے ہیں، یا اللہ اس سنت عمل کی بنیاد پر تیرے پاس آئے ہیں، تجھے اپنے محبوب سے بڑی محبت ہے، محبوب کی سنت طریقوں سے محبت ہے، اے اللہ اس کا واسطہ دیتے، اے اللہ ہماری حالتوں پہ رحم فرما دے، اے اللہ ہماری حالتوں پہ رحم فرما دے، اے اللہ اس گرمی کی شدت کو ختم فرما دے، اے اللہ سورج تیرے حکم کے تابع ہے، اے اللہ موسم تیرے حکم کے تابع ہے، اے اللہ گرمی سردی تیرے حکم کی محتاج ہے، تیرے حکم کے بغیر اے اللہ ایک پتا نہیں ہل سکتا، اے اللہ حکم فرما دے گرمی کی شدت کو ختم فرما دے، اے اللہ گرمی کی شدت کو ختم فرما دے، اے اللہ خیر اور رحمت کی ہواؤں میں تبدیل فرما دے، اے اللہ ہمیں رحمت کی ہوائیں نصیب فرما دے، اے اللہ ہدایت اور خوشیوں کی ہوائیں نصیب فرما دے، اے اللہ اس شہر کو پورے ملک کو یا اللہ خوشی کی ہواؤں میں منور و معطر فرما دے، اے اللہ اتنے عرصے سے بارشیں بند ہیں، اے اللہ آسمان کے دروازوں کو حکم دے دے، آسمان کے فرشتوں کو حکم دے دے، اے اللہ آسمان سے بارش کو نازل فرما دے، اے اللہ آسمان سے بارش کو نازل فرما دے، اے اللہ ہم صرف ہاتھ الٹ سکتے ہیں، تو تو یا اللہ پوری کائنات کے احکامات کو الٹ سکتا ہے، اے اللہ سب کچھ تیرے اختیار میں ہے، اے اللہ رحمت کی بارشیں نازل فرما دے، اے اللہ خیر کی بارشیں نازل فرما دے، اے اللہ ان بادلوں کو حکم دے دے، اے اللہ ان بادلوں کو حکم دے دے، اے اللہ ان ہواؤں کو حکم دے دے، اے اللہ اس شہر پہ خیر رحمت اور راحت اور خوشیوں کی بارش نازل فرما دے، یا اللہ ہماری جتنی ضرورت ہے اتنی بارشیں یا اللہ نازل فرما دے، اے اللہ ہم تجھ سے لیے بغیر آج اس مجلس سے جانا نہیں چاہتے، اے اللہ خالی ہاتھ کوئی جانا نہیں چاہتا، اے اللہ ہم تو صرف نماز کے لیے آ سکتے تھے، اے اللہ یہاں تھوڑی دیر دے سکتے تھے، لیکن یا اللہ تیرے خزانے بھرپور ہے، اے اللہ ہم خالی ہاتھ نہ جائیں، اے اللہ حکم دے دے ان بادلوں کو، یا اللہ آسمان کو بارش پر جو فرشتے مقرر ہیں یا اللہ ان کو حکم دے دے، اے اللہ تجھ سے تیری رحمت کا واسطہ ہے، تیرے حبیب کا واسطہ ہے، یا اللہ خیر کی بارشوں کو نازل فرما دے، اے اللہ رحمت کی بارشیں نازل فرما دے، یا اللہ ہمارے ظلم، ہماری بے انصافی، ہماری زیادتیاں، کون سے گناہ ہم سے نہیں ہوئے، اے اللہ توبہ تائب ہوتے ہیں، معاف فرما کر پانی کے خزانے ہم پہ کھول دے، اے اللہ بارش کے خزانے ہم پہ کھول دے، اے اللہ زمین و آسمان کی برکتیں یا اللہ ہم پہ کھول دے، یا اللہ بلا شبہ ہم نے تجھے بھی ناراض کیا، تیرے مخلوق کے ساتھ بھی بے اکرامی کا معاملہ کیا، یا اللہ وہ زمین جہاں انبیاء پیدا ہوئے، جہاں انبیاء کی قبریں ہیں، جہاں میدان محشر قائم ہوگا، یا اللہ ان فلسطین کے معصوم بچوں
کے ساتھ کیا کچھ نہیں ہوا. اے اللہ ہم نے تو ان کا تماشا دیکھا, اے اللہ ہم نے ان کی تصویریں دیکھی. یا اللہ ایک ایک مجلس میں ہزاروں لوگ شہید ہو گئے. اے اللہ جہاں تیرے حبیب نے آ کر انبیاء کی امامت کی تھی, اے اللہ جس مسجد اقصی میں امام الانبیاء کا لقب ملا, اے اللہ وہاں یہودیوں نے ظلم و ستم کی داستانیں رقم کر دی. اے اللہ ہم جانتے ہیں تو ہم سے ناراض ہو. اے اللہ امت مسلمہ نے فلسطین کے ان مظلوموں کی نہیں سنی. اے اللہ حکمران اپنی مستیوں میں مست رہے. اے اللہ ہم اپنے ناچ گانے ڈانس اور گناہوں کے اندر مشغول رہے. اے اللہ ان مظلوموں کے ساتھ سب کچھ ہوا, ان کا خون بہا. اے اللہ اس مسجد کی بے اکرامی ہوئی, قبلہ اول کی بڑی بے اکرامی ہو گئی. اے اللہ دنیا تماشا دیکھتے رہ گئی. اے اللہ آپ کو ناراض تو ہونا تھا, لیکن اے اللہ ہم بے بس ہیں, ہم صرف تیرے سامنے ہاتھ پھیلا سکتے ہیں. اے اللہ ہم تیرے سامنے ہاتھ پھیلا سکتے ہیں. اے اللہ تجھ سے مانگتے ہیں, یا اللہ ان مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما دے. اے اللہ قبلہ اول کو آزادی نصیب فرما دے. اے اللہ اس سرزمین انبیاء کو یا اللہ دوبارہ سے آزادی کی نعمت نصیب فرما دے. اے اللہ یہود کو نیست و نابود فرما دے. اے اللہ اسرائیل کو صفحہ ہستی سے مٹا دے. اے اللہ اپنے فرشتوں کے لشکر ان پہ مسلط فرما دے. اے اللہ ہمارے حکمرانوں میں غیرت نہیں. اے اللہ ہمارے مجاہدین کو ان پہ مسلط فرما دے. اے اللہ حماس کے مجاہدین کی مدد فرما دے. اے اللہ دنیا کے مسلمانوں کو غیرت و حمیت نصیب فرما دے. اے اللہ ہم نے حرمین الشریفین کے قریب گناہ شروع کر دیے. اے اللہ تیرے گھر کے قریب گناہ کیے, تیرے حبیب کے روزے کے قریب گناہ عام ہو گئے. اے اللہ آپ کو ناراض کر دیا. اے اللہ توبہ تائب ہوتے ہیں, آج کی اس مجلس میں ہاتھ اٹھائے ہیں, فضل فرما کے یا اللہ معاف فرما دے. یا اللہ معاف فرما دے. یا اللہ اس ملک کے اندر ایک بے زبان زندہ جانور کا پیر کاٹا گیا, عورتوں کی عزتیں پامال ہوتی ہے. اے اللہ علماء کا خون گرتا ہے, بے مظلوم اور بے قصور لوگوں کے ساتھ زیادتیاں ہوتی ہے. اے اللہ یہ کرنے والے تو ہم لوگ تھے. اے اللہ ہم تجھ سے معافی مانگتے ہیں. اے اللہ ہم سب کو معاف فرما دے. اے اللہ ہم میں سے کسی کے گناہ کا وبال سب پہ مسلط نہ فرما دے. اے اللہ رحم و کرم کا معاملہ فرما دے. اے اللہ رحم و کرم کا معاملہ فرما دے. یا اللہ زندگی کی جو ضروریات ہیں آج تنگ ہو گئی, اس کے خزانے تنگ ہو گئے, لیکن یا اللہ تیرے خزانوں میں کمی نہیں. اے اللہ تجھ سے مانگتے ہیں فضل فرما کے ہم پہ اپنی رحمت اور خیر کی بارشوں کو نازل فرما دے. اے اللہ خیر اور رحمت کی بارشوں کو نازل فرما دے. اے اللہ ان ہواؤں کو, ان بادلوں کو, ان فرشتوں کو جو تیرے حکم کے منتظر ہے, یا اللہ ان کو بول دے کہ میری محبوب کی امت بڑی بے چین ہے, بڑی بےتاب ہے, آج نکل آئی ہے, مجھ سے مانگ رہی ہے. یا اللہ عفو درگزر کا معاملہ فرما کے, یا اللہ معافی کا اعلان فرما کے اپنی خیر اور رحمت کی بارشیں ہم پہ نازل فرما دے. یا اللہ ہماری ضروریات کو پورا فرما دے. اے اللہ اس ملک کے اندر جتنی پریشانی بے چینی ہے سب کو ختم فرما دے. اے اللہ اس ملک کو نیک صالح عادل قیادت اور حکمران نصیب فرما دے. اے اللہ اتنی قربانیوں سے ہمارے بزرگوں نے یہ ملک لیا, لیکن یا اللہ ہم نے اس نعمت کی ناقدری کی, اس کو پامال کیا. اے اللہ اس ملک کی ہر جانب سے حفاظت فرما دے. یا اللہ ملک پاکستان کی حفاظت فرما دے. اس شہر کے حالات پہ یا اللہ رحم فرما دے. برکتوں والی زندگی یا اللہ نصیب فرما دے. بے برکتی سے یا اللہ ہم سب کی حفاظت فرما دے. موت سے پہلے موت کی تیاری کی توفیق یا اللہ نصیب فرما دے. یا اللہ جس طرح دنیا میں ستاری کا معاملہ ہے, یا اللہ موت کے وقت بھی کلمہ طیبہ ہماری زبانوں پہ جاری فرما دے. یا اللہ جب موت کا وقت آئے تیری طرف سے آسانی ہو, زبان پہ جاری ہو جائے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. اے اللہ ایمان والی موت نصیب فرما دے. یا اللہ قبر میں آسانی فرما دے, میدان محشر میں آسانی فرما دے. یا اللہ اپنے عرش کا سایہ ہم سب کو قیامت کے دن نصیب فرما دے. یا اللہ حضور علیہ السلام کی معیت میں جنت میں داخلہ نصیب فرما دے. یا اللہ بلا حساب و کتاب جنت الفردوس نصیب فرما دے. یا اللہ جتنے بیمار گھروں میں اسپتالوں میں ہے, جس بے چینی میں ہے, سب کو یا اللہ آج کی اس مجلس کی برکت سے شفائے کامل عاجل یا اللہ نصیب فرما دے. ہماری مسجدوں کو یا اللہ آباد فرما دے. ہماری نوجوان نسل کو یا اللہ مسجدوں کی طرف متوجہ فرما دے, دین کی طرف دعوت
دعوت کے کام کی طرف، علماء کی صحبت کی طرف متوجہ فرما دے، ہمارے مستورات کے ماحول کی اصلاح فرما دے، یا اللہ نافرمانی کے کاموں سے، آلات سے، اسباب سے اس امت کے بچوں کی، بچیوں کی، نوجوانوں کی یا اللہ حفاظت فرما دے، خیر اور رحمت کے خزانے یا اللہ ہم پہ کھول کر ہم سب کو یا اللہ مالا مال فرما دے، یا اللہ ہم جب یہاں سے واپس جائیں تیری رحمت سے بھرپور ہو کر جائیں، یا اللہ دنیا کو بتا سکے کہ ایسے رحیم و کریم پروردگار کے پاس سے آئے ہیں، اتنا عرصہ اس کو ناراض کیا، ایک مجلس میں بیٹھ گئے، اس نے کرم کیا، ستاری کی، ہمیں مالا مال کر دیا، یا اللہ آج جس مقصد سے جمع ہے فضل و کرم کے ساتھ اس مقصد کو یا اللہ پورا فرما دے، یا اللہ جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا سب کی حاجتوں کو، جائز خواہشات کو یا اللہ پورا فرما دے، یا اللہ ہماری مسجد کو، تمام مخلص ساتھیوں کو، پورے اہل علاقہ کو خوب خوشیاں، برکتیں، راحتیں، نعمتیں یا اللہ نصیب فرما دے، ہمارے حضرت مفتی صاحب نور اللہ مرقدہ کی قبر کو یا اللہ نور سے منور فرما دے، والدین، اساتذہ اکرام، مامو جان، دوست، احباب، رشتہ دار یا اللہ جو دنیا سے چلے گئے سب کی کامل و مکمل مغفرت فرما دے، یا اللہ جتنے لوگ کوئی بھی کار خیر کریں یا اللہ اپنے فضل کرم سے سب کو قبول فرما دے، سب کے رزق میں، روزگار میں یا اللہ خوب برکتیں نصیب فرما دے، اللہ ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے، فضل و رحمت سے اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما دے، ہم سب کا خاتمہ بالایمان و بالخیر نصیب فرما دے، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين، آمين 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 آمين, آمين.